على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے انتہائی محترم میرے بھائی مولانا محمد اظہر فاروقی صاحب، اس کے ساتھ مولانا محمد یاسر علی فاروقی صاحب اور تمام مقررین، خطباء اور یہاں تشریف فرما تمام معززین علاقہ، بالخصوص بچے، سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ یہ خوبصورت پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اور اس علاقے میں حضرت مولانا اظہر صاحب کی کوششوں سے اور بزم خطبہ کے ان مجاہدوں کی کوششوں سے ماشاءاللہ یہ پروگرام منعقد ہوا۔ وقت بہت ہو چکا ہے، دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو علماء، طلباء اور بزم خطبہ کے جو ساتھی اس دہائش پر آئے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی۔ اللہ رب العالمین ان کے علم میں، عمل میں، صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے، نکھار فرمائے، بڑی خوشی ہوئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں بچوں کو دیکھ رہا تھا مسلسل، اس میں بہت سارے ایسے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جو شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ جو ہے سامنے مقرر کو سن بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے جذبات کا اظہار بھی اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے کر رہے ہیں۔ لگ رہا تھا کہ وہ سیکھ رہے ہیں اور کچھ پک کر رہے ہیں، کچھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو مقصد بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے طلباء مدارس کی سطح پر الحمدللہ اس طرح کے جو ہے پروگرامات کا انعقاد کرتے ہیں۔ انہی مراحل میں وہ سیکھتے ہیں۔ یہ جو سپیکنگ پاور ہے، یہ جو بات کرنے کی صلاحیت ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل کی اور انہیں نبوت عطا کی مدین سے واپسی کے بعد، ان سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے کلمہ حق، اسے رب کا پیغام سنائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک عذر پیش کیا، پروردگار میری زبان میں تو لکنت ہے، فصاحت نہیں ہے، بلاغت نہیں ہے، بات تو کرنا جانتا ہوں لیکن جس طرح پیغام پہنچانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زبان کی لکنت کی وجہ سے شاید وہ فصاحت نہ رہے۔ تو رب العالمین نے آپ کو دعا سکھلائی، فرمایا موسیٰ مانگیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ کی گفتگو اتنی پر اثر تھی کہ جب آپ نے فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کا پیغام جو ہے سنایا اور حق بیان کیا تو پورے مجمع پہ سحر طاری ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جسے سورہ اعراف کے اندر بیان کیا گیا کہ جب مجمع پہ سحر طاری ہو گیا تو کچھ چاپلوس جو مشیر تھے، وزیر تھے، انہیں لگا کہ ہمارے اقتدار اب خطرے میں ہے۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جادو کا اثر ہے، لہذا آپ اس میں گھبرائیے مت، یہ جو ید بیضا ہے، یہ جو عصا ہے، یہ جو گفتگو ہے، اس کا اثر یہ سب جادو ہے، لہذا ساحران مصر کو یہاں جمع کیجیے۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن مجید میں ایک اور نبی کا واقعہ سورہ اعراف، ہود اور دیگر سورتوں میں، شعراء میں بیان ہوا ہے، حضرت شعیب۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب کو اللہ نے انتہائی فصیح اللسان اور بریغ البیان بنا کر گئے، بڑے فصاحت والے تھے، اپنے مدعا کو اس طرح بیان کرتے تھے کہ مجمع پر سحر طاری ہو جائے۔ اور رب ذوالجلال نے یہ فصاحت اور بلاغت کا جو کمال درجہ تھا وہ محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل
جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے اس مقصد کی تبلیغ کیجیے، بیان کیجیے، اسے لوگوں میں جو ہے اسے بیان کریں۔ جب حضور علیہ السلام جب بیان کرتے تو فیل بن عمر دوسی کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، ہمارے علماء اکرام بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ معلمین بیٹھے ہیں۔ تو فیل بن عمر دوسی ابو جہل کا مہمان بن کر مکہ میں داخل ہوا۔ ابو جہل نے ہر راستے پر پہرے دار کھڑے کیے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ اسے سمجھاتے رہے کہ سر ابو جہل نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اگر قضائے حاجت کی بھی ضرورت پڑے تو کعبۃ اللہ کی طرف نہیں جانا، اس کے برعکس جو دوسرا راستہ ہے اس طرف جانا۔ کیوں؟ کہا کعبۃ اللہ کے اندر ایک ساحر ہے معاذ محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رات کو قضائے حاجت کے لیے طفیل بن عمر دوسی کعبۃ اللہ کی طرف ہی نکل پڑا، اللہ نے لے جانا تھا۔ جب وہ کعبہ کی دیوار کے قریب گیا ایک مسحور کن آواز اس کے کانوں میں پڑی اور اتنی مسحور کن تھی کہ وہ ڈوبتا چلا گیا، کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر سنتا رہا۔ پھر وہ اندر گیا، جا کر دیکھا تو محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اتنا سحر تھا قرآن اور حضور کے بیان میں کہ طفیل بن عمر دوسی محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے ان من البیان لسحرا، بعض بیان جادو کا اثر ہوا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں آپ خطبہ بیٹھے ہیں، خطبہ کی جستجو ہوتی ہے، وہ کتابیں تلاش کرتے ہیں، مواد ماشاءاللہ ہر خطیب نے ہر مقرر نے بھرپور مواد کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن مجید کے حوالے سے بیان ہوئے، عظمت قرآن پر، ختم نبوت پر اور بڑے مواد کے ساتھ الحمدللہ۔ یہی فرق ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اہل علم کی گفتگو میں دلیل ہوتی ہے، اہل علم دلیل کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں، جہلا محض جو ہے طنز یا تڑی یا کوئی دھمکی کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو علماء کی زبان سے ہمیشہ دلیل کی زبان میں بات کرتے ہیں، دلیل دے کر بات کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اور مقام جو ہے بلند رکھا ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ہمارے جو خطبہ ہیں یہ جستجو کرتے ہیں، کتابیں جو ہے تلاش کرتے ہیں، ان میں ڈھونڈتے ہیں، مواد جو ہے نکالتے ہیں۔ آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں، آپ کو جتنے بھی لوگ تاریخ کے اوراق پر ملیں گے ان میں بڑے لوگ وہ ہیں نامی گرامی جو فیمس ہوئے، جو پاپولر ہوئے، جو مشہور ہوئے خطبہ ہیں، وہ کسی بھی نظریے سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی بھی نظریے سے، کیونکہ جس کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانا آتی ہے، سمجھانا آتی ہے، یہ طریقہ جس کے پاس ہے وہ اس وقت کا بادشاہ ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ہمارے اکابرین کے اندر، کیونکہ ماشاءاللہ طلباء ہیں، اکابرین کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، نامی گرامی شیخ الحدیث، حافظ الحدیث، بڑے بڑے لوگ گزرے، لیکن زمانے میں راج ان لوگوں نے کیا ہے، اللہ نے جن کو مبلغ بنایا، جن کی زبان میں فصاحت تھی۔ آج کے زمانے میں دیکھ لیں مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت فیمس ہوئے جب ویڈیو تو دور کی بات ہے، انٹرنیٹ کی دور کی بات ہے، آڈیو کیسٹیں چلا کرتے اور گاؤں دیہاتوں میں، شہروں میں، قصبوں میں ہر جگہ مولانا طارق جمیل کو سنا جاتا ہے۔ اب بہت سے اہل علم ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کے وقت میں بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے اہل علم، لیکن ایک مبلغ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو مبلغ کی ذمہ داری لگائی ہے نا، یہ بڑی ذمہ داری ہے، دین کو پہنچاتا ہے، مدرس تدریس کرتا ہے، کتاب کو پڑھاتا اور سمجھاتا ہے، محتمم حضرات مدرسے کا نظم چلاتے ہیں، اہتمام سنبھالتے ہیں، لیکن جو مبلغ ہوتے ہیں، مبلغ اپنی زبان کی اس سحر کے ذریعے سے لوگوں تک کلمہ حق پہنچاتے ہیں۔ اور یہ مبلغین تھے، حضرت امیر شریعت کا ذکر ہوا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ عشاء کے بعد بیان شروع کرتے، فجر کی اذانیں ہو جاتی، فجر کی اذانیں۔ ایک مرتبہ مسلم لیگیوں نے انہیں روکا کہ آپ بیان نہیں کر سکتے، تو شاہ صاحب نے فرمایا میں نے صرف قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کی اجازت ہے؟ لوگوں نے کہا اجازت ہے۔
شاہ صاحب نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، تلاوت مکمل ہوئی، کہا بھائی اب اس کا ترجمہ کر لوں؟ کہا کر لیں، ترجمہ ہی کرنا ہے۔ حضرت نے ترجمہ شروع کر دیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اب اس کی کچھ تفسیر بیان کر دوں؟ لوگوں نے کہا کون سا وہ ہے ایسا نخلف مسلم ہوگا جو قرآن کی تفسیر سے روکے؟ شاہ صاحب نے تفسیر بیان کی، فجر ہو گئی۔ اور ختم نبوت کا مقدمہ بھی ان علماء نے، ان کے پیچھے بڑے بڑے اہل علم تھے لیکن سامنے مبلغ تھے، انہوں نے لڑا، چوکوں چوراہوں میں لڑا، عوام کے جذبات بھڑکائے، انہیں تیار کیا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر سکیں۔ دفاع صحابہ کا مقدمہ جو لڑ رہے ہیں یا جنہوں نے لڑا، اللہ غنی کی رحمت کرے، حضرت مولانا حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ جنگی صاحب کی تقاریر سنیں، ان کا درد دل، وہ درد دل ہی تھا جو پبلک میں، عوام میں سامنے آیا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے دفاع صحابہ کے لیے۔ آپ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اکابرین کی طرف جائیں تو آپ کو سیاست میں علماء کرام کا، علماء دیوبند کا ایک خاص طرز نظر آتا ہے، لیکن آپ موجودہ زمانے کے جو شہنشاہ سیاست ہیں، امام سیاست ہیں، ان کی بصیرت کو دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ان اپنے مدعا کو بیان کرنے کی جو طاقت ہے اس کو دیکھیں، وہ دلیل کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں کہ بڑے بڑے سیاستدان بھی جو ہے وہ خاک چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بڑی طاقت علم کے ساتھ یہ ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ بات کرنا جانتے ہیں، تو ہر میدان میں، ہر سطح پر الحمدللہ بیان کرنے کی جو طاقت ہے یہ اپنی اہمیت منواتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام خطباء کو، بزم خطباء کے ساتھیوں کو، مولانا یاسر علی فاروقی صاحب کو، یہ اچھی کاوش ہے ساتھیوں کے اندر ان کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا، ان کو جو ہے ایک مقصد کے تحت لے کے چلنا، ان کی تربیت کرنا۔ اگر ہمارے بچے اس طرح تیاری کریں اور یہ مواد تیار کر کے ختم نبوت پر، عظمت قرآن پر، عظمت جہاد پر، تو الحمدللہ اس سے ذہن سازی بھی ہوتی ہے اور اس سے جو ہے بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ اور علمی طور پر بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو پڑھائی کے دوران، ہر ساتھی تو اتنا قابل نہیں ہوتا جو تکرار کرا سکے، جو استاد کی بات کو کلاس میں سمجھ سکے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے آگے جا کے خطیب بننا ہوتا ہے، تو کچھ یہ بھی ایک میدان ہے، یہ میدان بھی خالی نہ رہے۔ بہت سے ساتھی ہمارے ایسے ہیں الحمدللہ، میں فخر کرتا ہوں ساتھیوں پہ جو کلاس میں کمزور تھے لیکن ان کا اخلاص بڑا طاقتور، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مبلغ بنا کر چمکایا ہے، مبلغ بنا کر چمکایا ہے، چمکے ہیں، انہوں نے دین کی دعوت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بالخصوص میرے دوست، میرے بھائی مولانا اظہر فاروقی صاحب، ان کا یہ ادارہ ہمارے سامنے جس طرح بات ہوئی، ایک جنگل تھا اور اب بھی جنگل ہے، ارد آپ دیکھیں اس جنگل میں انہوں نے منگل کر دکھایا۔ ان جھاڑیوں میں یہ میرا خیال میں 10-12 فٹ بھرائی ہوئی ہے، اب جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں، یہ جگہ ہمارے سامنے بنی ہے، بڑی محنت ہے، شبانہ روز ان کی محنت، ان کا اخلاص۔ الحمدللہ آج انہوں نے یہ پروگرام یہاں منعقد کیا، راستے میں آتے ہوئے جب اندھیرا ہو گیا تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ یہ بات بھی آپ اپنی تقریر کے دوران رکھیں حضرت کے سامنے کہ آئندہ ایسا پروگرام جب بھی کریں تو دن کی روشنی میں کریں تاکہ ہم زیادہ مستفید ہو سکیں اور دور دراز سے بھی ساتھی یہاں آ سکیں۔ الحمدللہ اتنی دیر تک آپ نے سنا اس پروگرام کو، میں آپ تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أسألك خير ينبغي لجلالك والعظيم سلطانك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا الہ العالمین، ہمارا سننا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جن خطباء نے حصہ لیا آج کے اس پروگرام میں، ان کی زبان کی گرہ کھول دے یا اللہ، ان کو فصاحت لسانی عطا فرما، دین کا کام لے، دین کا مبلغ بنا۔ جو بچے بیٹھے ہیں یا اللہ انہیں بھی حافظ عالم بعمل بنا۔
جو والدین شریک ہیں یا اللہ ہم سب کے بچوں کو حافظ بنا، حافظ قرآن بنا، عالم بنا، دین کا پکا مسلمان بنا۔ پروردگار اس مسجد کو علاقے کے لیے، بستی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا، ہدایت کا منبع بنا۔ پروردگار یہاں سے ہدایت کی نہریں جاری فرما۔ حضرت مولانا اظہر فاروقی صاحب کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دن دگنی رات چگنی یا اللہ اس ادارے کو ترقی نصیب فرما۔ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، جو بھی نیک حاجات ہیں، اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ قبلہ اول کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ حماس کی مدد فرما۔ پروردگار مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما۔ اسرائیل کو اپنی تمام تر چالوں اور سازشوں میں الجھا کر اپنے حواریوں سمیت نیست و نابود فرما۔ مسلم حکمرانوں کو غیرت اور جرأت عطا فرما۔ ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ آپس کے اس انتشار سے محفوظ فرما۔ پروردگار جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما۔ جب وقت رخصت ہو زبان پہ کلمہ جاری فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔